سب کی چیخیں نکل گئی ہیں پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں سے. ابھی بھی کوئی خطرہ ٹلا نہیں ہے. 61 پوائنٹ سمتھنگ 61% کہہ لیں آپ پرائسز بڑھی ہیں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے. انڈیا میں کوئی پرائس نہیں بڑھی. بنگلہ دیش میں آئی تھنک 16% سمتھنگ لائک دیٹ اتنی بڑھی ہے. ہمارے لیے کوئی جنگ خاص ہے؟ ہر چیز مہنگی ہو رہی. ٹرانسپورٹیشن مہنگی, ڈیزل مہنگا ہوا, کسان کا خرچہ بڑھا, فوڈ پروڈکٹس مہنگی ہوگی. ملٹی پلائنگ افیکٹ ہے اس کا, ڈومینو افیکٹ ہے. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ صرف ناکام ہو گئی ہے ٹیکس کلیکشن میں دوسرے میں, اور سارا ملبہ یہاں سے نکال رہے ہیں. کوئک فکس ہے. ڈاکٹر اکرام الحق نے بھی ایک بڑا اچھا ایک آرٹیکل ہے, اکانومسٹ ہے, لکھا ہے. انہوں نے کہا جی ساری مشینری جب فیل ہو گئی ہے تو کوئک فکس ہے یہ کہ آپ کیش کا کیش فوراً, نہ اسٹرکچرل ریفارم کرو, نہ کچھ کرو, کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کو نہ چھیڑو, دیہڑی لگاؤ, جیب میں ڈالو, جو ٹیکس والوں کی نااہلی ہے اس کو چھپے اور کیش پکڑو. یہ شارٹ ٹرم ہے. لانگ ٹرم میں جب آپ یہ چیزیں کرتے ہیں نہ گروتھ ہوتی ہے نہ انڈسٹری ایکسپینڈ ہوتی ہے. بٹ دیٹ از اے سیپریٹ ڈبیٹ. آج ہم سب بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا گورنمنٹ جسٹیفائڈ ہے یا یہ بالکل ایزی وے آؤٹ ہے اور بس ٹیکس والے کو یا انڈائریکٹ ٹیکس ان کا باقاعدہ ایک اسٹریٹجی بن گئی ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے اپنے ٹیکسیشن کی نااہلیاں چھپائیں. اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ ہیں شہباز رانا, سینئر جرنلسٹ ہیں, اپنا شو بھی کرتے ہیں ایکسپریس پہ انہی چیزوں کے اوپر. خرم شہزاد ہمارے ساتھ ہیں, ایڈوائزر ٹو فائنانس, منسٹر آن اکنامک اینڈ فائنینشیل ریفارمس. آپ دونوں کا بہت شکریہ. پہلے فرسٹ اسٹارٹ ود دا نیگیٹو تھنگس کرتے ہیں نا, آپ سے شروع کرتے ہیں. اچھا, نیگیٹو آپ نے میرے پہ ڈال دیا, ویسے خرم شہزاد پہ ڈالنا چاہیے. گورنمنٹ سارے کام نیگیٹو وہ تو ڈیفینڈ کریں گے. اچھا وہ کریں گے, لیکن کام تو نیگیٹو کو ڈیفینڈ کریں گے نا. دیکھیں مالک صاحب, بڑی سیدھی سی بات ہے جو ڈاکٹر اکرام الحق صاحب نے لکھا ہے. اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے یہ کیوں پیٹرولیم لیوی کی طرف گئے ہیں. ایف پی آر کا جو ریونیو شارٹ فال 10 ماہ کا وہ آ گیا 683 ارب روپیہ, اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ کم کیا ہوا ہدف حاصل کرنا ہے 30 جون 2026 تک, تو ایف بی آر کو اگلے 2 ماہ میں اکٹھا کرنا ہے 3718 ارب روپیہ, جس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ 62 ارب روپیہ ایف پی آر کو اکٹھا کرنا ہے. روزانہ 62 ارب ایوریج کی بات کریں, کسی دن یہ 200 بھی لے لیں گے, کسی دن 20 بھی لے لیں گے, تو ایوریج 62 ارب روپیہ کیا ایف پی آر اکٹھا کر سکتا ہے جب وہ اتنا بڑا شارٹ فال فیس کرو, اور آگے بھی یہی انڈیکیشنز ہیں کہ یہ شارٹ فال جو ہے وہ وائڈن ہونے جا رہا ہے. تو گورنمنٹ کے لیے جو ایزیسٹ وے ہے کہ پیٹرول کی جو پمپ پہ جو بھی جاتا ہے, امیر, غریب, مڈل انکم, لو مڈل انکم, اپر مڈل انکم, سائیکل والا تو بیچارہ شاید کین کمپنی کسی مقصد کے لیے اس میں وہ بوٹل میں چھوڑا. میں تو کل پروگرام میں بات کر رہا تھا, موٹر بائک والے کو بھی بڑھا ہے, ہم نے 2000 چھوڑا. اگر روز کا 1 لیٹر ڈالے تو مہینے کا 6000 آپ نے اس کی جیب سے نکال لیا, 2000 واپس کر دیا, 4000 کا تو پھر بھی ٹکا لگا دیا. 10 سے 12000 روپے کا امپیکٹ آ رہا ہے ایک فیملی کے اوپر, جو انہوں نے فیول پرائسز انکریز کر دی. اور اس میں ایک اور آپ کو بڑا انٹرسٹنگ نمبر دیتا ہوں, یو ول لو اٹ. پیٹرولیم لیوی کی جو کلیکشن ہوئی ہے پہلے 9 ماہ میں, خود وزارت خزانہ نے نمبر جاری کیے ہیں, میں نے بھی پچھلے ہفتے خبر میں لکھے تھے, 1205 ارب روپے انہوں نے اکٹھا کر لیا. چلے یہ تو سب کو پتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ جو پیٹرولیم لیوی کی کلیکشن ہوئی ہے پچھلے پورے سال میں وہ کتنی تھی؟ 1220 ارب. جو پچھلے پورے سال میں اپنے کلیکشن کی, اس کا آپ نے 9 ماہ میں اس کا کلیکٹ کر لیا, ابھی 3 مہینے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ناٹ اونلی دیٹ, جو 9 ماہ میں آپ نے اکٹھا کیا ہے وہ پچھلے سال سے 45% زیادہ ہے. ظاہر ہے جب قیمتیں بھی آپ ڈبل کریں گے. ہم نے بجٹ ٹھیک کر دیا. خرم صاحب یہ بتائیں, میں بھی وہ ڈیٹا دیکھ رہا تھا کل بھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ منیمم 85,000 آفیشیل وہیکلز ہیں. اس کے اندر وہ نہیں ہے, سیمی اٹونومس نہیں ہے, کارپوریشنز کی گاڑیاں نہیں ہیں, اور اس کا ایسٹیمیٹ دیا جا رہا ہے کہ دا فگر کوڈ بی لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان میں. چلیں ہم 85,000 پہ چلے جاتے ہیں. منیمم جو بل بن رہا ہے وہ 80 سے 90 بلین منیمم سال کا پیٹرول کا خرچہ صرف گورنمنٹ کا بن رہا ہے. اگر آپ 300 لیٹر بھی رکھیں ایوریج ایک گاڑی کا, اور آپ کو پتہ سرکاری پھر پورا ہی چلاتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. ہمیں گورنمنٹ کے ایکسپینس میں کمی نظر نہیں آ رہی, اور کافی جگہ پہ ہم نے کل بھی چلایا تھا میں, لیکن آپ کے لیے جسٹ ٹو پٹ یو آن دا ڈیفینسو, میں احسن اقبال صاحب کو بھی چلا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا بتایا. یہ بھی آپ ذرا سوچیے کہ لیوی کیوں لگتی ہے. لیوی اس لیے لگتی ہے کہ جب ہم ٹیکس نہیں دیتے تو حکومت کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ یا بجلی کے بلوں سے یا پیٹرول کے ذریعے سے ٹیکس اکٹھے کریں. ہم لوگ کروڑوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں لیکن 100 روپے ٹیکس بھی نہیں دیتے. اگر ہم ٹیکس کی ادائیگی نہیں کریں گے تو یقیناً پھر حکومت ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے جو اس کے اوپر حکومت چلانے کے لیے ادا ہوتے ہیں, اسے یا لیوی کی صورت میں اکٹھا کرنا پڑتا ہے یا کسی اور صورت میں اکٹھا کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے, قوم کے لیے. اچھا, ہمیں بتایا گیا تھا کہ جنگ ہو گئی ہے ایران کی
اور ہرمز بلاک ہو گیا, تیل نہیں آ رہا. پلاننگ کے منسٹر نے صاف کہہ دیا ہے کہ بھیا ٹیکس نہیں اکٹھا ہو رہا اور پھر تو لیوی لگے گی. تو پھر جسٹیفائی کیوں نہیں مان لیتے کہ ٹیکسیشن, ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہم نہیں کر پا رہے, تو ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہی ہماری اب ٹیکس پالیسی ہے. تو پھر اس کا جنگ سے تو کوئی تعلق نہ ہوا نا خرم. جی السلام علیکم, بہت شکریہ مالک صاحب مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آف کورس جنگ سے ہی تعلق ہے پیٹرولیم پرائسز کا. یہ پارشلی ڈیفینیٹلی ہے. جنگ سے پہلے نہیں سر, نہیں پارشلی نہیں ہے سر, فلی تعلق ہے. پلیز اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. جنگ چلتی آئی ہے اور ہرمز بند ہوا ہے تو قیمتیں اوپر گئی ہیں, پوری دنیا میں گئی ہیں. اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے تو میں آپ کو فیکٹس بتاتا ہوں نا کہ فیکٹس کیا ہیں دنیا بھر کے. آپ اگر اسے یہ کریں گے کہ انڈیا چن لیا آپ نے, بنگلہ دیش چن لیا, افغانستان چن لیا, جسٹ ٹو میک اے پوائنٹ کہ جی دیکھیں یہاں پہ پرائسز اتنی بڑی ہیں اور پاکستان میں کتنی بڑھ گئی ہیں. تو سر یہ ہولسٹک انالیسس نہیں ہے. عوام کو یہ مس لیڈنگ, آپ عوام کو غلط راہ پہ ڈال رہے ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, ان جنرل بات کر رہا ہوں. جو بھی ہمارے کولیگ جو ہیں یہ پھیلا رہے ہوتے ہیں تو ان کی بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے یہ کہ پوری دنیا کا امپیکٹ بتائیں, پوری دنیا پہ پاکستان جیسی کنٹریز کا بھی, پاکستان سے بہتر کنٹریز کا بھی. آپ کو پتہ ہے یو اے ای نے کتنی قیمتیں بڑھائی ہیں, 75%. ہماری قیمت 50% آن ایوریج بڑھی ہے رفلی. چائنا نے 24% بڑھائی ہیں قیمتیں. انڈیا نے نہیں بڑھائی قیمتیں, لیکن آج اس نے کل اناؤنس کیا ہے, مودی کا آپ کو پتہ ہوگا, اس نے ریشننگ اناؤنس کر دی, اس نے جو ہے مارکیٹ کلوز اناؤنس کیا. اس نے تو یہ کہہ دیا کہ 1 سال تک گولڈ نہ خریدیں. کین یو امیجن. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ جو ہے کھانے کم بنائیں, آپ کوکنگ کم کریں, کیونکہ ان کے LPG کی شارٹیج ہو گئی ہے. ان کے یہاں گیس اسٹیشنز پہ لائنیں لگی ہیں. پاکستان میں مالک صاحب آپ ذرا ایمانداری سے بتائیں, کسی ایک گیس اسٹیشن پہ, ایک پیٹرول پمپ پہ لائنیں لگی ہیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن کی میں بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرائس بڑھنے لگی ہے تو لوگ جا کے پہلے بھروا لیتے ہیں. یہ ہارڈنگ نہیں ہوتی, یہ لائنیں نہیں ہوتی. خرم یہاں پہ لیٹ می ایڈ ون تھنگ, یہ جو آپ نے ایگزامپل دی, دیکھیں آپ نے سوال ایڈ کر رہا ہوں, سوال ایڈ کر رہا ہوں, آپ سوال ایڈ کر رہا ہوں, اسی میں ایڈ کر مالک صاحب بیلنس نہیں ہوگا. آپ مجھے جواب دینے دیں, پہلے سوال کا جواب دینے دیں. آپ کو پتہ ہے نیوزی لینڈ, ملیشیا, فلپائنز, میانمار 150%, 125% پرائسز بڑھائی ہیں. ہم نے تو 50% بڑھایا ہے. اور آپ کو پتہ ہے, آپ نے خود ابھی کہا, شہباز نے بھی کہا کہ ہم نے 2000 روپے جو ہے وہ بائکرز کو دیے ہیں. 75,000 سے 1 لاکھ روپیہ جو پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیاں ان کو دیا ہے. ایگریکلچر سیکٹر کو سپورٹ کیا ہے, ریلوے کے کرائے نہیں بڑھائے. تو دیکھیں جہاں ونریبل سیکٹر ہے اس کو سپورٹ مل رہی ہے صوبوں کے ساتھ مل کے, اور جہاں پہلے پرائس بڑھانی تھی وہاں گورنمنٹ نے اپنی آسٹیریٹی 128 ارب روپے کی دی. لیٹ می آسک اے کوسچن ناؤ, لیٹ می آسک یو اے کوسچن ناؤ, لیٹ می آسک یو اے کوسچن ناؤ. بیلنس کریں. ہو گیا, میں بھی بیلنس کر لیتے.